یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے بے شمار انبار تھے، لیکن جب بات کی جائے قارون کے خزانے کی تو ان تمام تر بادشاہوں اور فرعونوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں تمام دنیا کے مال و دولت اور تمام خزانوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے تو قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ مال و دولت اور کہیں زیادہ خزانے تھے۔ پیارے دوستو، حقیقت میں قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا؟ پھر اس خزانے کا وبال قارون پر کس طرح پڑا اور اس نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح زمین کے اندر اس کے خزانے کے ساتھ غرق کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ قارون بہت ہی خوبصورت آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور یہ با اخلاق اور ملن سلن انسان تھا، لیکن بے شمار مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن اور مغرور ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں وہ لوگوں سے دگنا وصول کیا کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت جمع ہو گئی اور یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ دینے کا کہا، تو اس وقت اس نے حضرت موسیٰ کے روبرو یہ عہد کر لیا کہ وہ اپنے تمام خزانوں میں سے ہزاروں حصہ زکوٰۃ کا نکالا کرے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ زکوٰۃ کے بہانے سے تم لوگوں کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس وقت نے یہ بھی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے کہ قارون نے حضرت موسیٰ کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، تو اس وقت حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا سے 2 رستے بنا دیے اور بنی اسرائیل والوں کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکالا اور فرعون سے نجات بخشی، سچ سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی تھی اور اس نے بڑے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دیکھ کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے لیے گر گئے اور یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قارون کا ساتھی ہے اور وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل والے قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو اس وقت زمین نے قارون کو ایک دم گھٹنوں تک زمین کے اندر دھسا دیا۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ نے زمین سے یہی حکم ارشاد فرمایا تو قارون کمر تک زمین کے اندر دھس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا اور اپنے رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ یہ بدبخت مکمل طور پر زمین کے اندر دھس گیا۔ اس وقت وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھی تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھنسا دیا جائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھنسا دیا گیا اور قارون کا سب کچھ زمین کے اندر غرق ہو گیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو غل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں غل کیا کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمانوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر مرنا نصیب فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔